بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی خفیہ ادارے نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی خفیہ ادارے کا مزید کہنا تھا کہ ایران شام میں اپنے سفارت خانے پر حملے کا جواب دینے کو تیار ہے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پر درجنوں ڈرون حملے اور کروز میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق حملہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل ایک خونی اور مشکل جنگ لڑ رہا ہے۔ جنگ کے 6 ماہ بعد اسرائیلی صدر کا بیان۔ اسرائیلی صدر نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک ایک خونی اور مشکل ترین جنگ لڑ رہا ہے۔ ان کا یہ بیان تنازع کے 6 مہینے مکمل ہونے کے موقع پر سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی صدر کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب دوسری جانب ہزاروں اسرائیلیوں نے دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے غزہ جنگ سے نمٹنے کے طریقے کے خلاف احتجاج کیا۔ اسرائیل کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے جاری۔ تل ابیب میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، جبکہ ایک شخص نے مظاہرین پر گاڑی چڑھا دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب میں مظاہروں کی ریلی پر ایک شخص نے کار چڑھا دی، جس سے ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے اسرائیلی مغویوں کی رہائی کے لیے فوری معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ قطر، مصر، امریکہ کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی مذاکرات کی کوششیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قاہرہ میں جنگ بندی مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ حماس نے مذاکرات کاروں کے وفد کو قاہرہ بھیجنے کی تصدیق کر دی، جبکہ اسرائیل نے اپنا وفد بھیجنے کی بھی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر کا بھی قاہرہ پہنچنے کا امکان ہے۔ مذاکرات کے لیے حماس کی شرائط۔ رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہانیہ نے تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات میں غزہ میں مستقل جنگ بندی اور یہاں سے غاصب فوجیوں کا مکمل انخلا بھی شامل ہونا چاہیے۔ ان رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز اسماعیل ہانیہ اور ثالثی کرنے والوں کے درمیان ٹیلی فون پر کئی بار قاہرہ مذاکرات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ نے ثالثی کرنے والوں سے ٹیلی فون پر گفتگو میں تاکید کی ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں ان میں مستقل جنگ بندی اور غزہ سے غاصب ہونی فوجیوں کا مکمل انخلا ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جوابی حملے کے لیے گولہ بارود نہیں رہا، امریکہ سے مدد کا انتظار ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی۔ یوکرین کے صدر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک امریکہ سے ایک بڑے انتہائی ضروری امدادی پیکج کا انتظار کر رہا ہے اور وہ اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ کانگریس اسے منظور کر لے گی۔ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو میں کہا کہ مجھے اب بھی یقین ہے کہ امریکی کانگریس ہمارے حق میں ووٹ دے گی۔ حزب اللہ کے اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع پر میزائلوں سے حملہ۔ لبنانی حزب اللہ گروپ نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے سرحد پر اسرائیلی فوجیوں کے ایک اجتماع کو ایک ایسے وقت میں نشانہ بنایا جب اسرائیلی فوج نے سائرن بجانے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب العربیہ کے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی لبنان میں آیت الشب پر اسرائیلی فوج نے بھی حملہ کیا۔ حزب اللہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہفتہ کی سپہر اس کے ارکان نے شیت اللہ بیرک کے آس پاس اسرائیلی فوجیوں کے ایک اجتماع کو میزائل ہتھیاروں سے براہ راست نشانہ بنایا۔ سمندری طوفان کیتھلین برطانیہ سے ٹکرا گیا، درجنوں پروازیں منسوخ۔ سمندری طوفان کیتھلین برطانیہ سے ٹکرا گیا، تیز ہواؤں کی وجہ سے درجنوں پروازیں منسوخ اور ہزاروں مسافر متاثر ہوئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق متعدد علاقوں میں درخت ٹوٹ کر گر گئے۔ تیز ہواؤں کے باوجود مشرقی آکلینڈ میں درجہ حرارت 21.4 سینٹی تک پہنچ گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ طوفان کے زیادہ تر اثرات شمال مغرب، جنوب مغرب اور شمالی آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں محسوس کیے گئے۔ فرانس میں اپوزیشن نے صدر ایمانوئل میکرون سے بڑا مطالبہ کر دیا کہ
कि वो इसराइल को हथियारों की फरोख्त पर फौरी पाबंदी आयद करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों में 115 अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने सदर इमानुएल मैक्रॉन को खत लिखा, जिसमें उनका कहना था कि इसराइल के गजा में बदतरीन नस्लकुशी में फ्रांस को शरीक नहीं होना चाहिए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आखिरी अशरे की आबादत में शिरकत के लिए मक्का आमद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आखिरी अशरे की आबादत में शिरकत के लिए मक्का मुकरमा पहुंच गए। दूसरी जानिब माह रमज़ान के आखिरी अशरे में हरमैन शरीफैन आने वाले ज़ायरीन को हदायत जारी की गई है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी और राहदारियों में बैठने से भी गुरेज किया जाए। इसराइली फ़ौज का गजा में मज़ीद 4 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गजा की पट्टी में जंग के दौरान स्क्वाड कमांडर समेत मज़ीद 4 फ़ौजी हलाक हो गए। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक खान यूनिस में कमांडो यूनिट का कैप्टन और 3 सार्जेंट हलाक हुए। और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने खान यूनिस और करीबी इलाकों में 14 इसराइली फ़ौजियों को मारने का दावा किया है। खलीजी मीडिया का कहना है कि जख्मियों के इनखला के लिए 3 इसराइली हेलीकॉप्टर्स ने खान यूनिस में लैंडिंग की थी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे से गुज़िश्ता 24 घंटों में 45 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात का मकसद चीन की पैदावारी सलाहियत से मुतल्लिक अमरीकी खदशात को दूर करना था। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि 1 साल के दौरान अमरीका और चीन के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं। दोनों ममालिक की तरक्की का दारोमदार बराह रास्त मुज़ाकरात पर है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि चीन और अमरीका को शराकतदार होना चाहिए, ना कि मुखालिफ। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के दौरे के दौरान तामीरी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि ईद के बाद बड़े जलसों की तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जलसों के साथ पुरअमन एहतजाज भी हमारा हक है। जलसा या एहतजाज प्रेस क्लब या किसी भी पब्लिक मकाम पर किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा ने कारकुनान को खबरदार करते हुए कहा है कि कारकुन किसी को मौका न दें कि 9 मई वाले ड्रामे का मामला हो। सऊदी अरब ने शहरियों से आज शवाल का चांद देखने की अपील कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुमलकत में बसने वाले मुसलमानों से 8 अप्रैल की शाम को ईद का चांद देखने की अपील की गई है, जो कि रमज़ान अल मुबारक के इख्तिताम पर होगा। इस हवाले से सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी किया, जिसमें शहरियों से कहा गया है कि वो चांद नज़र आने की इतला दें और मुतलका अथॉरिटी को आगाह करें। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर से कबल पाइपलाइन सर्वे की दोबारा तोसी। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की तामीर के मामले पर पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की तामीर से कबल पाइपलाइन सर्वे की दोबारा तोसी करेगा। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से बताया गया है कि ग्वादर से ईरानी सरहद तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर होगी। नासा का कमरी गाड़ी बनाने के लिए बड़ी कंपनियों से मुआहिदा। अमरीकी खलाई अदारे नासा ने आर्टेमिस मिशन के खला नोर्दों के लिए नई कमरी रेसर कार बनाने के लिए 3 कंपनियों का इंतखाब कर लिया। ज़राए अबलाग के मुताबिक ये गाड़ियाँ खला नोर्दों को चांद पर इन पुरस्कार जगहों तक पहुँचाने में मददगार साबित होंगी जिनका माजी में मुशाहिदा नहीं किया गया। चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना चाहते भारतीय वज़ीर खेल अनुराग ठाकर ने चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान न जाने का मशवरा दे दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से सवाल किया गया कि 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्या भारत की टीम पाकिस्तान जाएगी, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भारतीय बोर्ड पाकिस्तान न जाने के फैसलों को बरकरार रखेगा। इसराइल ने WHO को अल-शिफा अस्पताल तक रसाई दे दी। इसराइल ने बदतरीन जंगी जराइम के बाद आलमी अदालत सेहत की टीम को अल-शिफा अस्पताल तक रसाई दे दी, जिसके बाद वहां की होलनाक तफसीलात सामने आई हैं। WHO की टीम का कहना था कि बाज़ लाशों के हाथ पांव ज़मीन से बाहर हैं, जबकि लाशों के सड़ने और बदबू का मंजर होलनाक है।
عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں $1 اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فی بیرل $91 کی سطح عبور کر گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، نوافل ادا کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف گزشتہ روز قومی ایئر لائن کی پرواز PK 859 کے ذریعے لاہور سے سعودی عرب پہنچے، جہاں انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عشاء کی نماز اور نوافل ادا کیے، جبکہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی سعادت بھی حاصل کی۔ مارک زکربرگ کی دولت میں $58.9 ارب کا اضافہ ایلن مسک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بلومبرگ بلین ایئر انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق مارک زکربرگ ٹیسلا کے مالک ایلن مسک کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ غزہ پٹی پر 10 لاکھ افراد فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی موجودہ حکمت عملی اور کارروائیاں مزید غلطیاں ہونے کا اشارہ دے رہی ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے اندھا دھند حملوں کی وجہ سے غزہ پٹی میں وسیع پیمانے پر قتل عام اور تباہی ہوئی ہے۔ انتونیو گوتریس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پٹی میں جاری جنگ کے باعث 10 لاکھ افراد فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ کامیاب سفارتکاری، ناروے نے پاکستان کو نیشنل تھریٹ اسسمنٹ لسٹ سے نکال دیا۔ لسٹ سے نکالنے کا اعلان ناروے کی پولیس سیکیورٹی سروس کی تازہ ترین رپورٹ میں کیا گیا، جو ناروے کی مقامی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سروس نے جاری کی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان اور بعض دیگر ممالک کو اس فہرست میں شامل کیا جا رہا تھا۔ لسٹ میں پاکستان کا نام ہونے کی وجہ سے پاکستانی طلبہ اور ریسرچرز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔